السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم شذرات الذہب میں موجود 5 ہجری کے واقعات پڑھیں گے، جو کہ کم و بیش وہی واقعات ہیں جو 4 ہجری میں بیان ہوئے ہیں۔ اس سال بعض اہل علم کے نزدیک نماز خوف ادا کی گئی۔ نماز خوف یعنی صلاۃ الخوف، یہ وہ نماز ہے جو دشمن کے خطرے کے وقت ادا کی جاتی ہے، جب جنگ جاری ہو یا حملے کا خوف ہو۔ اس نماز میں مسلمان 2 گروپوں میں تقسیم ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ایک گروپ نماز پڑھے، دوسرا دشمن کا سامنا کرے، پھر گروہ بدلتے۔ بعض محدثین کے مطابق یہ نماز 5 ہجری میں ذات الرقاع میں پڑھی گئی، اور اس کو ہم 4 ہجری میں بیان کر کے آئے ہیں۔ اسی سال غزوہ دومۃ الجندل پیش آیا۔ دومۃ الجندل مدینہ سے کافی دور، تقریباً 500 میل شمال میں ایک علاقہ تھا جہاں قافلوں پر ڈاکے پڑتے تھے، اور کچھ قبائل شام کے تجارتی راستے پر مدینہ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کے ساتھ وہاں کا سفر فرمایا تاکہ دشمن خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جائے۔ وہاں کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن دشمنوں پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ علاقہ محفوظ ہو گیا۔ بعض کے نزدیک اسی سال غزوہ ذات الرقاع بھی ہوا۔ غزوہ ذات الرقاع یہ جنگ نجد کے علاقے میں ہوئی۔ 4 ہجری میں اس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے، آپ پچھلی ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا۔ مقصد ان قبائل کو روکنا تھا جو مدینہ پر حملے کا ارادہ رکھتے تھے، جیسے بنی مخارب اور بنی ثعلبہ۔ صحابہ اکرام نے راستے کی سختی کی وجہ سے اپنے پاؤں پر چیتھڑیاں یعنی رقاع باندھ لی تھیں، اسی لیے اس غزوے کو ذات الرقاع کہا گیا۔ کوئی بڑا معرکہ نہیں ہوا، مگر دشمن کی پیش قدمی رک گئی۔ اسی سال غزوہ خندق بھی پیش آیا۔ قریش اور یہود اور دیگر قبائل نے مدینہ پر حملے کے لیے بڑا اتحاد بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے سے صحابہ نے مدینہ کے گرد خندق کھود دی، جو عرب میں ایک انوکھا حربی اقدام تھا۔ خندق نے دشمن کو روکے رکھا، اور شدید سردی اور خوف کی حالت میں دشمن ناکام واپس لوٹ گیا۔ اس جنگ کا ذکر سورۃ الاحزاب میں تفصیل سے ہے۔ امام نووی نے اپنی کتاب الروضہ میں یہ بات درست قرار دی ہے کہ غزوہ خندق 4 سال ہوا، اور غزوہ بنی قریظہ 5ویں سال۔ غزوہ خندق کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قریظہ کا محاصرہ کیا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر دشمنوں سے ساز باز کی تھی۔ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا، آخر کار وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ نے کیا، جنہیں انہوں نے خود ثالث کے طور پر قبول کیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ جنہوں نے کھلی غداری کی تھی انہیں قتل کیا گیا، اور باقی کو معاف کر دیا گیا یا قیدی بنا دیا گیا۔ جبکہ ابن ناصر الدین نے قطعی طور پر لکھا ہے کہ دونوں غزوات خندق اور بنی قریظہ 5ویں سال ہی میں پیش آئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قریظہ کی طرف اسی دن رخ فرمایا جس دن آپ غزوہ احزاب یعنی خندق سے فارغ ہوئے۔ اسی سال حضرت سعد بن معاذ، جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات پر عرش رحمان لرز گیا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ کی شہادت ایک جنتی انسان کی داستان ہے۔ جب غزوہ خندق میں قریش اور دیگر کفار نے مدینہ پر چڑھائی کی تو صحابہ نے شہر کے گرد خندق کھود دی۔ لڑائی کے دوران بنی قریظہ نے معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی۔ اسی دوران ایک قریشی مشرک عمرو بن عبد ود کی طرف سے تیر آیا، جو حضرت سعد کے بازو کی ایک رگ پر لگا۔
زخم شدید تھا اور خون مسلسل بہنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک خیمہ مسجد نبوی میں لگوایا جہاں ان کا علاج ہوتا رہا۔ زخم گہرا تھا مگر حضرت سعد نے اللہ سے ایک عجیب اور ایمان بھری دعا کی کہ یا اللہ، جب تک بنی قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں مجھے زندہ رکھ، پھر مجھے شہادت عطا فرما۔ یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ جب غزوہ خندق ختم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً بنی قریظہ کا محاصرہ کیا کیونکہ وہ اندرونی سازشوں میں شریک تھے۔ آخرکار بنی قریظہ نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ ہم اپنے حلیف سعد بن معاذ کا فیصلہ قبول کریں گے۔ حضرت سعد نے اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کیا، جو لوگ غداری میں شامل تھے ان کو قتل کیا جائے اور باقی کو قید یا معاف کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا۔ فیصلے کے بعد حضرت سعد کا زخم پھر سے پھٹ گیا اور وہ شدید خون بہنے کی حالت میں شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش لرز گیا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ جب حضرت سعد کو دفن کیا جا رہا تھا تو صحابہ نے قبر کو تھوڑا سخت محسوس کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی قبر میں تھوڑا سا دباؤ ہوتا ہے مگر پھر وہ کشادگی میں بدل جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کے جنازے کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے اترے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترے تھے۔ عرش الہی کا لرزنا بھی اسی سبب تھا۔ فرشتوں نے حضرت سعد کی روح کا استقبال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا جنازہ پڑھایا اور ان کی قبر تک تشریف لے گئے۔ یہ سن 5 ہجری کے واقعات تھے جن میں سے زیادہ 4 ہجری کے واقعات دوبارہ بیان ہوئے ہیں۔ 6 سن ہجری میں کیا واقعات ہیں ان کو جاننے کے لیے ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔